دراصل یہ موضوع میرے ذہن میں اس وقت آیا جب میرے واٹس ایپ میں بنگلہ دیش کے ایک تبلیغی اجتماع کی کارگزاری اور اس میں شرکت کرنے والے عوام کی تعداد کے ساتھ ساتھ عرب و عجم سے نکلنے والی جماعتوں کی تعداد درج تھی۔ میں حیران و ششدر ہو گیا۔ اس تعداد کو دیکھ کر میں حیران تھا کہ آخر بلا نعروں کے اشتہارات اور پروپیگنڈے کے بغیر اتنا بڑا انقلاب کیسے آ سکتا ہے؟ نہ ٹی وی کا استعمال، نہ پوسٹر کا اہتمام، نہ سوشل میڈیا کو گھسیٹا گیا، نہ کوئی اشتہار کے لیے ہورڈنگ و پوسٹنگ کی گئی، مگر پوری دنیا سے لوگ اس قدر اس تعداد میں نہ صرف جمع ہوئے بلکہ ملک و بیرون ملک نکلنے کے لیے سینکڑوں کی تعداد میں جماعتیں بھی نکل رہی۔ آخر یہ کیا ہو رہا ہے؟ آخر ایسی کون سی طاقت ہے اس کے پیچھے؟ یہ لوگ کون ہیں آخر؟ اپنے کپڑے خود دھو رہے ہیں، پیٹھ پر مٹی کا تیل کا چولہا اٹھائے ہوئے یہاں وہاں بھاگے جا رہے ہیں، بال پراگندہ ہیں، اپنی خدمت خود کر رہے ہیں، دوسروں کی خدمت کے لیے سب سے پہلا اپنا ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ کسی بستی میں جانے کے لیے سواری ملی تو ٹھیک، نہیں تو پیدل ہی چلنے کے لیے، کہیں مسجد میں رہنے کی اجازت ملی تو ملی، نہیں تو جہاں آسرا ملا وہیں سے تبلیغ شروع کر دی۔ اس میں کون ڈاکٹر ہے، کون کروڑ پتی ہے، کون ملازم ہے، کون حمال ہے، کون ٹھیلے والا ہے، کون انجینئر، کون کیا ہے، کس کی کیا وقت ہے، کیا حیثیت ہے، کچھ نہیں معلوم۔ بس سب کا ایک ہی دھن، ایک ہی بات، بھائی اللہ سے جڑو اور اللہ سے جوڑنے کا کام کرو۔ آخر عرب کی سرزمین پر جس کا بنگلہ ہے، امریکہ، برطانیہ، فرانس میں جس کی بہترین تجارت ہے، آخر وہ مسجد کی چٹائی پر کیوں سونا چاہ رہا ہے؟ 5 اسٹار ہوٹل کے گدی میں سونے والے اور بہترین قسم کے ڈشز نوش کرنے والے کو یہاں کی دال اور روٹی میں آخر کس قسم کا مزہ آ رہا ہے؟ اس موبائل پیغام نے تو مجھے واقعی حیرت میں ڈال دیا تھا، یہاں تک کہ میں اس تبلیغ جماعت کی تاریخ پڑھنے کے لیے کتابوں کو کھنگالنا شروع کیا۔ کھنگالتا گیا، نیٹ پر چیک کیا تو کئی غیر مسلم پروفیسر کے نام ملے جو اس پر پی ایچ ڈی کر چکے تھے، مگر مجھے اس کی تہہ تک جانا تھا تو ایک کتاب آخر مل ہی گئی۔ پھر میں نے اندازہ لگایا، پراگندہ بال والے دیکھنے میں تو کچھ نہیں مگر یہ سکون و عافیت کو بانٹنے کا کام کر رہے تھے۔ یہ لوگ اللہ سے، اس کے بچھڑے ہوئے بندے کو اس سے ملا رہے تھے۔ میں نے اس تبلیغ جماعت کی تاریخ کو کھنگالا تو پایا کہ اس کی بنیاد 1926 یعنی کہ 1926 عیسوی میں میوات نامی علاقے میں حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی تھی، اور یہ وہ دور تھا کہ گھر واپسی، دھرم پرورتن کے نام پر کئی مسلمان مرتد ہو رہے تھے اور کئی کیے جا رہے تھے۔ اس موقع پر مسلمان کو مسلمان پر باقی رکھنے کے لیے یہ تحریک چلائی گئی، اور اس تحریک کی بنیاد میں ایسی مضبوط اخلاص کی بنیاد ڈالی گئی تھی کہ آج دنیا کا کوئی بھی ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں یہ جماعت کام نہیں کر رہی ہے۔ ناظرین، میں نے اس سے قبل پہلے بریک میں کہا تھا کہ میں کون ہوں، اس کا جواب کہاں ملے گا؟ دراصل یہاں انسان کو انسان کی پہچان کروائی جا رہی تھی، انسان کو بتایا جا رہا تھا کہ تم کون ہو اور اس دنیا میں بھیجے جانے کا تمہارا مقصد کیا ہے۔ ناظرین، ایک جانب میں جماعت میں نکلنے والوں کا حال دیکھ رہا تھا، اپنا مال، اپنا وقت، اپنا علم، ٹھنڈی گرمی موسم سے بے پرواہ، گھر کی بہترین اغذیہ اور بہترین سہولیات کو چھوڑ کر بستی سے دور گھر گھر جا کر کہہ رہے تھے، بھائی یہ ہے اصل زندگی۔ وہ بتا رہے تھے کہ بھائی یہ ہے نظام حیات، یہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس اعمال سے اللہ راضی ہوتا ہے، اس سے ناراض ہوتا ہے، یوں گزارو گے تو زندگی سکون میں گزرے گی۔ مال و دولت میں سکون نہیں ہے، سکون ہے تو اپنے رب کی رضا میں اور اس کی خوشنودی میں اسے خوش کرو، پوری دنیا تمہیں خوش کر دے گی۔ میرے سامنے ایک طرف یہ منظر تھا، دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سیرت تھی۔ پہلا دن آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کپ کپاتے ہوئے حضرت خدیجہ کے پاس زمیلونی زمیلونی کہتے ہوئے پایا۔ دوسرا دن 2-3 صحابہ اس مشن سے جڑ چکے تھے۔ دن گزرتے گئے، ایک ایک 2 کر کے صحابہ جڑتے گئے، دین کا قلعہ مضبوط ہو رہا تھا اور کفار قریش کا ظلم بھی۔ پھر وقت آیا کہ اب چھپ کر نہیں، سب کے سامنے اعلان کرو، دین کی تبلیغ کرو۔ اب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بازاروں میں دیکھا، وہ ایک ایک سے کہہ رہے تھے، بھائی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ گھر گھر جا رہے تھے، بستی بستی جا رہے تھے، قبیلے کے سرداروں کے پاس جا رہے تھے، بستی سے دوسری بستی کی طرف، بلا غرض بلا مطلب، رات کی تنہائی میں دعائیں تھی تو دن کے اجالے میں محنت۔ پھر میں اس جماعت کی جانب دیکھا جہاں وہاں بھی یہی منظر تھا، بلا غرض بلا مطلب بلا لالچ،
अपना तन मन धन लगा कर एक बस्ती से दूसरी बस्ती, एक महल्ले से दूसरे महल्ले, एक रियासत से दूसरी रियासत, एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाकर कह रहे थे भाइयों तुम जहाँ सुकून ढूंढ रहे हो वो तो शराब है, वो ना पूरा होने वाला ख्वाब है। हकीकत ज़िंदगी और मकसद हयात अल्लाह की रज़ा में है। रब को पहचान गए, अब जिम्मेदारी है कि उस रब की रज़ा हासिल करो। दरअसल यही है कि इंसान की पहचान कि वो अपने रब को पहचान जाए। नाज़रीन, क्यों सही कहा ना? क्या आप जानते हैं अल्लाह ताला ने इंसान को सबसे बड़ा तोहफ़ा क्या दिया? शऊर, अक्ल, ऑक्सीजन, सूरज की रोशनी, पानी, खुराक, जमालियात हुस्न, तामीर का फ़न। जानते हो इंसान कायनात की वाहिद मखलूक है जो पत्थरों को हीरे की शक्ल दे सकती है, जो मिट्टी का महल बना सकता है और जो रेत के ज़र्रों को शीशे में ढाल सकता है। नाज़रीन, दरअसल मैंने इंसान की जिन खूबियों का भी और जिन सलाहियतों का जिक्र किया वो तमाम अल्लाह ताला की देन है, और जब तक अल्लाह ताला चाहता है ये खूबियाँ कायम व दायम रहती हैं। लेकिन जब अल्लाह ताला नाराज़ हो जाता है तो इंसान फ़िरऔन हो या नमरूद, उसकी खूबियाँ उसकी खामियाँ बन जाती हैं और वो दुनिया में ज़िंदा लाश बनकर रह जाता है। और आज हम इसी दौर से गुजर रहे हैं। तहजीबी कशमकश ने एक नया रुख इख्तियार किया है। इंफॉर्मेशन एज के आगाज़ और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तनाजुर में मगरबी तहजीब एक नई क़ुव्वत के साथ हम पर हमला आवर है। मीडिया की ताकत ने घर घर में मगरबी अक़दार और रिवायत को पहुंचा दिया है। दुनिया परस्ती की लहर ने हमारे हर ज़हीन और बासलाहियत शख्स को अपनी ज़द में ले चुका है। कौम के दर्द में तड़पने और अपनी रिवायात के लिए मर मिटने वाले अब नापैद हैं। हम में पहले जैसे अहले इल्म व दानिश नहीं रहे, ना हम इन आला अखलाक़ी रिवायात के अमीन रहे हैं जो हमारे लिए बाइस तक़वियत थी। मजहबी क़ुव्वतें इंतहा पसंद और ज़ाहिर परस्ती के असीर हो चुकी हैं और इसी के फ़रोग़ के लिए दिन रात कोशा है। सारे दज्जाली फितने असर उठा उठा कर हमारा मुँह चिढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम्हें हमने रिवायात में उलझा कर रख दिया है, तुम्हारे दिलों से खौफ खुदा निकाल कर बाहर कर दिया है। जो हाथ रात में उठकर अल्लाह से मांग मांग कर पूरी की पूरी बस्तियों पर अपना राज कायम किया करते थे, उन हाथों में टीवी का रिमोट थमाकर उनके हाथों को हमने नाकारा कर दिया है। तुम अपने दीन और इस्लाम से इतना दूर हो चुके हो कि हमारी तहजीब ने तुम्हारे असमत और इफ़्फ़त की चादर को तार तार कर दिया है। नाज़रीन, जो नया मीडिया ईजाद हुआ उसने अपनी मकबूलियत की सबसे आसान राह ये ढूंढी कि इंसानों की सिफली जज्बात को भड़काया जाए। अखबारात, रिसाले, फिल्म, टीवी और अब इंटरनेट और आईफोन ने हमारे रहे सही ईमानी जज्बे को चूस चूस कर पी गया है। हमारे पास सिर्फ नाम के अलावा कुछ नहीं बचा है। फ़िक्र अमल की इस पस मंज़र में मगरबी माशरा इफ़्फ़त व असमत के तसव्वुरात को गंवा बैठा है। वो जहन सुकून जो एक शरीक हयात से मिलता है, खुशी और गम में शरीक, खोने और पाने में शरीक,